الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز بزرگوں اور بھائیوں، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، ہماری مائیں اور بہنیں، رمضان المبارک کی آمد بالکل قریب ہے، اور اللہ تعالی نے اس امت پر جو بہت بڑے بڑے انعامات فرمائے ہیں، ان میں سے ایک بڑا انعام رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، جو کسی اور امت کو اس طرح عطا نہیں ہوا ہے۔ اور اس ماہ مبارک کی دو عبادتیں خاص طور پر امتیازی شان رکھتی ہیں۔ ایک عبادت تو دن میں روزہ رکھنا ہے، اور دوسری عبادت عشاء کے بعد خاص نماز تراویح ادا کرنا ہے، جس کو قیام رمضان کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آدمی دیگر عبادات بھی کرے، ذکر اذکار کرے، نوافل پڑھے، صدقہ خیرات کرے، اچھے کام کرے، وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ اور ایک تیسری عبادت بھی اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے، جس کا نام ہے اعتکاف۔ لیکن وہ اعتکاف ایک خاص مصلحت سے مشروع ہوا ہے، اور وہ مصلحت ہے کہ شب قدر آدمی کو یقینی طور پر نصیب ہو جائے۔ الغرض یہ جو ایام آنے والے ہیں چند دنوں کے بعد، یہ ہمارے لیے زندگی کا بہت بڑا سرمایہ ہے، اور آنے سے پہلے ہی ہمیں کمر کس لینی چاہیے، عزم اور ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم ان ایام کو اور اوقات کو پوری طرح وصول کرنے کی کوشش کریں گے اور ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ان میں سب سے پہلی عبادت ہے روزے کی۔ روزہ کیا ہے کہ صبح صادق سے لے کر کے اور غروب تک کھانے پینے اور بیوی کے پاس جانے سے رکنا۔ حالانکہ وہ کھانا پینا آدمی کے لیے حلال ذریعے سے حاصل ہوا ہو، پھر بھی رکنا۔ اور بیوی بھی اپنی منکوحہ ہے، حلال ہے، لیکن جب آدمی روزے کی نیت کر لیتا ہے تو ان حلال چیزوں سے بھی
رکتا ہے، نہیں رکے گا تو روزہ ہی نہیں ہوگا۔ تو جب ان حلال چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے تو جو چیزیں روزے اور بے روزے ہر حالت میں ناجائز ہیں ان سے رکنا تو بدرجہ اولا ہوگا، ورنہ وہ روزہ کامل روزہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو صبح سے لے کے شام تک اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفسانی تقاضوں کو روک کر کے رکھنا، اس کا نام ہے روزہ۔ اور سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ روزے کا رکھا گیا ہے تاکہ ہم اپنے اوپر قابو حاصل کریں، تربیت دی جا رہی ہے اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی۔ یہی روزے کا اصل پیغام ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل کا بدلہ 10 گنے سے 700 گنے تک ملتا ہے۔ ہمارے ہاں لمٹ طے ہے سوائے روزے کے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کیونکہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اور میں اپنی شان عالی کے مطابق ان لمٹ اس کا بدلہ عطا کروں گا، جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ 10 ہو، 700 ہو، 7000 ہو، 7 لاکھ ہو، بلکہ جتنے اخلاص اور جتنے آداب کے ساتھ آدمی روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اتنے ہی روزے کا بدلہ اسے عطا فرمائیں گے، جس کا ہمیں دنیا میں کوئی تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں۔ ایک خوشی تو جب ہوتی ہے جب پورا روزہ ہونے کو ہوتا ہے، افطار کا وقت آتا ہے تو آدمی کا دل اندر سے بہت خوش ہوتا ہے کہ جی ایک عبادت پوری ہونے جا رہی ہے۔ اور خاص طور پر اگر گرمی کا روزہ ہو تو جو گرمی کے علاقوں کے رہنے والے ہیں وہ اس خوشی کو جان سکتے ہیں کہ جب شدید گرمی کے روزے ہوتے تھے، ابھی تو ہندوستان میں بھی کچھ موسم بدل گیا، کچھ ٹھنڈ میں آنے لگے، لیکن ہم لوگوں نے مئی جون کے بھی روزے رکھے ہیں۔ تو جناب شدید پیاس لگ رہی ہے اور سامنے جو ہیں ٹھنڈا پانی رکھا ہے، جوس رکھے ہیں، اور گھڑی دیکھی جا رہی ہے، اب 3 منٹ رہ گئے، اب 2 منٹ رہ گئے، اب 1 منٹ رہ گیا، لو بھائی گھنٹہ بجا۔ اب دل میں ایسی خوشی ہوتی ہے کہ بھئی کیا نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ یہ خوشی بغیر روزے کے حاصل ہی نہیں ہوتی۔ گرمی تو بغیر روزے کے بھی لگتی ہے، پیاس بغیر روزے کے بھی لگتی ہے، مگر روزے کے ساتھ جو اس وقت شربت پیا جاتا ہے اور افطار کیا جاتا ہے تو اللہ اکبر، کیا شان ہے۔ فرحۃ عند فطری، اور فرمایا وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور جب یہ روزے دار اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچے گا تو وہ خوشی کا ٹھکانہ نہ ہوگا، ایسے ذخائر اسے ملیں گے نیکیوں کے روزے کی بدولت کے، بس خوشی میں نہال ہو جائے گا۔ فرحۃ عند لقاء ربہ۔ اور فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ روزے دار کے منہ سے خالی پیٹ جو بو آتی ہے وہ اللہ کے نزدیک ہر خوشبو سے بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو سونگھنے میں وہ اچھی نہ لگے، مگر اللہ کو بہت پیاری ہے، کیونکہ یہ جو بو پیدا ہوئی ہے یہ اللہ کے لیے
کھانے پینے سے رکنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت ہمیں عطا فرمائی ہے، بہت عظیم الشان عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا اپنی جانب سے اجر عطا فرمائیں گے، اور دنیا میں آدمی کو اس کے اثرات محسوس ہوں گے۔ برائیوں سے بچانے میں روزے کا بڑا کردار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جوانوں کی جماعت، جو بھی قدرت رکھے وہ نکاح ضرور کر لیا کرے، کیونکہ نکاح کرنے سے آدمی کی نظریں بھی جھکی رہیں گی، غلط کام سے بھی آدمی بچے گا۔ پھر فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ۔ اگر بر وقت موقع نہ ہو نکاح کرنے کا تو لگاتار روزے رکھیں، یہ روزہ اسے غلط کام کرنے سے بچانے کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ عجیب تاثیر ہے اس عبادت میں، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازوں میں سے، گیٹوں میں سے ایک گیٹ ہے، اس کا نام ہی ہے باب الریان، اسپیشل گیٹ ہے وہ، جس میں روزے دار لوگ داخل ہوں گے، وی آئی پی گیٹ ہے وہ، کہ بھئی جن کو روزے کی عبادت سے دلچسپی رہی ہوگی وہ اس گیٹ سے ان کو داخلہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت اس امت کو عطا فرمائی ہے، شاندار عبادت۔ سال بھر شیطان پیچھے لگا رہتا ہے اور غلط کام کرواتا رہتا ہے، کتنے ہی کروا لے، اگر آدمی رمضان میں صحیح طرح سے روزے رکھ لے اور روزے کے تقاضوں کو پورا کر دے اور روزے کے آداب بجا لائے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے شیطان کی ساری محنتوں پہ پانی پھیر دیتے ہیں، اور آدمی میں دوبارہ ایک ایمانی طاقت، ایمانی قوت اور ایک روحانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ روزے کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلی امتوں پر بھی فرض ہوئے، اگرچہ ان کی تعداد الگ رہی مگر روزے پہلی امت میں بھی تھے۔ کیا مقصد ہے روزے کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اپنے اوپر قابو رکھنے والے بن جاؤ، گناہوں سے معافی طلب کرنے والے بن جاؤ، نیکیوں کی طرف رغبت کرنے والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ روزے کی شان ہے، لعلکم تتقون، ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے پوری مصلحت اور حکمت بتلا دی۔ تو ہم یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ جو رمضان ہمیں نصیب ہونے والا ہے ہم اسے وصول کریں گے اور روزہ روزے کی طرح رکھیں گے، یعنی کھانے سے، پینے سے، بیوی کے پاس جانے سے تو بچنا ہے ہی، جو اس کے علاوہ گناہ ہیں، نظر کا گناہ ہے، کانوں سے سننے کا گناہ ہے، زبان سے بولنے کا گناہ ہے، ہاتھ سے پکڑنے کا گناہ ہے، ہر طرح کے گناہ سے بھی ہم بچیں گے، تبھی ہمارا روزہ صحیح معنی میں روزہ ہوگا، تاکہ یہ تقوی والی صفت ہمارے اندر پیدا ہو۔
اور اللہ تعالیٰ کو متقین پسند ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک میں جہاں جنتیوں کا تذکرہ ہے وہاں سب سے زیادہ جو صفت بیان ہوئی ہے وہ متقین کی ہوئی ہے۔ للذین اتقوا ربهم اعدت للمتقین الی آخری۔ یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے اس روزے کے ذریعے سے۔ اس کے بعد رات کی عبادت ہے جس کو ہم تراویح کہتے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 دن یہ نماز ادا فرمائی اعتکاف کی حالت میں۔ آپ کا معتکف تھا، اور اس زمانے میں جو معتکف تھا اس میں پردے نہیں تھے بلکہ چٹائی کھڑی کر رکھی تھی آڑ کے لیے۔ تو ایک دن پیغمبر علیہ السلام نے نماز پڑھی تو کچھ صحابہ جو بر وقت موجود تھے وہ شریک ہوئے۔ اب صبح کو ایک نے ایک سے بتایا کہ جی رات تو نماز پڑھی گئی، بڑا مزہ آیا، لطف آیا، حضور تلاوت فرما رہے تھے، بڑا اچھا لگا۔ اگلے دن اور بڑا مجمع ہو گیا، اور تیسرے دن تو مسجد ہی بھر گئی۔ اس کے بعد اگلے دن اور بڑا مجمع تھا، لیکن آپ باہر تشریف نہیں لائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کچھ کنکریاں اس چٹائی پر ڈالی تاکہ شاید حضرت متوجہ ہوں، لیکن آپ متوجہ نہیں ہوئے۔ صبح کو آپ نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ کہ رات میں تمہارا ذوق و شوق دیکھ رہا تھا کہ تم بڑے ہی ذوق و شوق سے رات کے آخری حصے تک بھی بیٹھے رہے، اور ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول، رمضان کا مہینہ، مسجد نبوی اور پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں جان بوجھ کے باہر نہیں آیا اور میں نے نماز نہیں پڑھائی کہ کہیں یہ نماز واجب نہ ہو جائے امت پر اور امت اس کو پورا نہ کر سکے اور مواخذہ ہو۔ شفقت کی وجہ سے آپ نے وہ نماز خود ادا نہیں فرمائی، کیونکہ اگر آپ کنٹینیو پڑھتے تو یہ وتر کی طرح واجب ہو جاتی، اور پھر ہو سکتا تھا کہ بہت سے لوگوں کے لیے اس کا پورا کرنا مشکل ہو جاتا۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یہ نماز پڑھتے رہے، اور اس طرح کے 3 آدمی یہاں پڑھ رہے ہیں، 2 یہاں پڑھ رہے ہیں، 4 یہاں پڑھ رہے ہیں، جس کو جتنا قرآن یاد ہے وہ سنا رہا ہے، کوئی اکیلے ہی پڑھ رہا ہے۔ پڑھتے تھے مگر متفرق۔ تو ایک دن سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ بھئی مسجد میں یہ منظر ہے، لوگ عبادت تو کر رہے ہیں، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کی راتوں میں عبادت کرے، نماز پڑھے، تلاوت کرے ایمان کے ساتھ اور ثواب کے حصول کی نیت سے، تو اس کے سب پچھلے گناہ معاف۔ تو صحابہ عبادت تو کر رہے ہیں مگر الگ الگ کر رہے ہیں۔ تو سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اگر یہ سب اکٹھے ہو کے کریں تو کیا ہی بہتر ہو۔ اور صحابہ میں جو سب سے بڑے القاری المقری تھے، بہترین قرآن پڑھنے والے، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ،
ان کو مکلف کیا کہ تم قرات کرو اور سب سنیں گے، سب تمہارے پیچھے پڑیں گے۔ اور زیادہ تر روایات میں یہ 20 رکعت کی تراویح طے کی حضرت نے۔ چنانچہ سب صحابہ نے اس کو بہت اچھی نظر سے دیکھا اور قبول کیا، اور وہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک چلے گا کہ اجتماعی طور پر یہ عبادت انجام دی جاتی ہے۔ لیکن چونکہ حضور اکرم علیہ السلام پردہ فرما چکے، لہذا واجب ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، سنت کے اعلیٰ درجے پر ہے۔ اور اس بہانے سے جو حفاظ کرام ہیں وہ قرآن پاک کو یاد کرتے ہیں، اور جو غیر حفاظ ہیں ان کو کم از کم سال میں 1 مرتبہ پورا قرآن سننے کی توفیق مل جاتی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، اگر یہ تراویح کی نماز نہ ہوتی تو کتنے حافظ ہونے کے بعد بھول جایا کرتے، اور کتنے لوگ ایسے ہوتے امت میں جو کبھی زندگی میں قرآن نہ سن پاتے۔ مگر اللہ نے یہ نظام ایسا بنایا کہ پڑھنے والوں کے لیے بھی مفید ہے، اور جو غیر حافظ ہیں ان کے لیے بھی مفید ہے۔ قرآن پاک کا ایک عموم اور شیوع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہم عزم اور ارادہ کریں حسب سابق کہ انشاءاللہ اس سنت کو بھی پوری پابندی اور خوش دلی کے ساتھ انجام دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب سنانے والوں کو بھی قبول فرمائے، سننے والوں کو بھی قبول فرمائے، اور حسن قرات بھی ہونا چاہیے، حسن سماعت بھی ہونا چاہیے، پڑھنا بھی اچھا ہو، سننا بھی اچھا ہو، یعنی پڑھنے والا بھی اچھا پڑھے، اور سننے والوں کا جذبہ بھی یہ ہو کہ ہم اچھے پڑھنے والے کو سنیں، چاہے کچھ وقت ہی لگ جائے کوئی بات نہیں۔ جہاں 1000 کاموں میں آدمی وقت لگاتا ہے، ذرا قرآن سننے میں کچھ وقت لگ جائے تو کیا پریشانی کی بات۔ بہت سے علاقوں میں بہت تیز رفتاری کے ساتھ پڑھنے کا رواج ہو چکا ہے، اس کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ ایک صاحب ہم سے کہنے لگے کہ جی ہمارے امام صاحب تو کریکٹ 35 منٹ میں 1.5 پارہ پڑھ دیتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی 35 منٹ میں 1.5 پارہ، اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ فرض اور واجب وتر بھی شامل ہے، تو کل رکعتیں کتنی ہوئی بتائیے؟ 4 اور 3 7 اور 20 27، اور 35 منٹ اور 1.5 پارہ الگ۔ اس کے لیے کہاں سے وقت نکلا؟ رکوع سجدہ سب غائب، اور کہہ رہے ہیں بہت بڑھیا پڑھتے ہیں صاحب، امام صاحب بہت اچھے ہیں۔ تو یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ چلو کچھ دیر لگ جائے، 5 10 منٹ 20 منٹ اگر ہمارے قرأت قرآن میں صرف ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے عظیم اجر کا سبب بنے گا۔ تو خوش دلی سے سنا جائے، اور پڑھنے والا پوری توجہ کے ساتھ اچھے انداز میں پڑھے۔ اور بھئی تیسری عبادت جو ہے رمضان کی، وہ اعتکاف ہے، یعنی آخر عشرے میں آدمی اپنا بوریا بستر لا کے مسجد میں پڑ جائے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہ جی اب آپ ہیں اور ہم ہیں، اب تو میں لے کے جاؤں گا اور مغفرت کرا کے جاؤں گا، میں تو اب پڑ گیا آ کر۔ اب اس آدمی کی جب اس نے داخلہ کر لیا مسجد میں اعتکاف کی نیت سے، اب اس کا سونا بھی عبادت ہو جائے گا، اس کا کھانا بھی عبادت ہو جائے گا، اس کا مستقل یہ وقت جو ہے مسلسل میٹر چلے گا عبادت کا۔ جب مسلسل چلے گا تو اب اس 10 دن میں جب شب قدر آئے گی 100% اسے شب قدر کا ثواب ملے گا، 1 سیکنڈ بھی اس کا ضائع نہیں۔ اگر معتکف نہ ہو اور پھر شب قدر آدمی تلاش کرے
تو ملے گی تو اسے بھی، مگر وقفہ ہو سکتا ہے۔ قرات کرتے کرتے تھک گیا، نیند آ گئی، بھوک لگنے لگی، کوئی اور بات پیش آ گئی، مگر جو معتکف رہے گا اس کا کوئی سیکنڈ ضائع نہیں ہوگا، 100% عبادت گزاروں میں شمار ہوگا۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے پہلی مرتبہ 10 دن شروع عشرے کا اعتکاف کیا، پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے اعتکاف کیا تھا شب قدر کے لیے، وہ اس میں نہیں ملی، اب میں اگلے عشرے کا کر رہا ہوں، جسے کرنا ہو کر لے۔ تو پھر دوسرے عشرے کا کیا، پھر آپ نے یہی فرمایا، پھر تیسرے عشرے میں آپ نے اعتکاف فرمایا، جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی ہر مسجد میں کم از کم ایک آدمی کو تو اعتکاف کرنا ہی کرنا ہے، اور زیادہ کریں تو اور اچھی بات ہے۔ اس عبادت کی اپنی شان ہی الگ ہے، اس کا بھی تجربہ اسی کو ہوگا جس نے یہ عبادت کر رکھی ہے یا وہ اس کا معمول بنائے ہوئے ہے، وہی اس کی شان کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو توفیق عطا فرمائے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے بھی اس کی پابندی فرمائی، ایک مرتبہ کسی وجہ سے، عذر کی وجہ سے چھٹ گیا تو آپ نے اس کی قضا بھی فرمائی۔ تو یہ عظیم لمحات ہمیں نصیب ہونے والے ہیں، ہمیں پہلے ہی سے اپنا ذہن بنانا چاہیے، اپنا نظام زندگی کا ایسا طے کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ اوقات پوری طرح وصول ہوں اور اس کے فوائد و ثمرات اور برکات سے ہم مالا مال ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اور پوری امت کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ناقدری سے حفاظت فرمائے، اس شہر پر بھی خیرات و برکات کا نزول فرمائے، ہمارے گھروں کے اندر بھی اور نسلوں کے اندر بھی عافیت اور خیر کے فیصلے فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔